بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو سہل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک بڑا اہم اور بہت ضروری جو پیغام تھا رقیہ کے حوالے سے اور جادو کے اوقات کے حوالے سے، یہ بہت بتانا ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں اس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں، تاکہ آپ کو اگر آپ ان مسائل کا یا اس دوران کسی بھی ایسی چیز کا شکار ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ ایک جو چیز بڑی اہم ہے وہ جو ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، اور جب ہماری یعنی اس وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں جسم پر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بڑا کلیئر جو ہے نا وہ اس کا یہ میسج ہے کہ ایک جادو جو صرف اور صرف تہجد کے وقت میں کیا جاتا ہے، ایسا جادو جو صرف تہجد کے اوقات میں کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تو اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو جادو کی اقسام میں سحر التفریق ہے، یعنی جدائی ڈالنے والا جادو، وہ فجر کے اوقات میں یا تہجد کے اوقات میں کیا جاتا ہے۔ اور جتنے اس حوالے سے جو جادو ہمارے سامنے آئے ہیں، سبحان اللہ، آئے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ صبح کے اوقات میں جو جادو کیا جاتا ہے وہ دوسرے تمام قسم کے جادوؤں سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے اور زیادہ یعنی وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ صرف میاں بیوی کے درمیان تفریق کے جادو کو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں لیں گے کہ صرف انہی کے درمیان تفریق کی جاتی ہے۔ تفریق کی اقسام میں یا آپ کے رشتہ داروں کی جو ظاہری بات ہے یقیناً رشتہ داروں کی طرف سے زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس میں موسٹلی جو جادو ہے وہ سب سے پہلے تو ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق، پھر ماں اور بیٹی کے درمیان، پھر باپ اور بیٹی کے درمیان، پھر مختلف جو رشتہ دار ہیں ان کو تقسیم یعنی ان سے آپ کو دور کرنے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کی ساری زندگی کے اوپر وہ آتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کی شخصیت پر اس کا اثر پڑتا ہے، لوگ آپ سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور رشتہ دار آپ سے کٹتے چلے جاتے ہیں، اور سبحان اللہ آپ کا جو شخصی کردار ہے وہ آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس خباثت سے محفوظ فرمائے اور ان کی شرارتوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ تہجد کے اوقات میں اٹھتے نہیں ہیں اور فجر کے اوقات میں اٹھتے نہیں ہیں، اس میں سوئے رہتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ اپنا اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، جادوگر۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم صبح کے ٹائم انہی اوقات میں فجر کے ہی یا تہجد کے اوقات میں اٹھیں، اور ان اوقات میں عادت بنا لیں اپنی کہ سورۃ البقرہ ہم نے مطلب 3 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں، 5 صفحے ہیں، جتنا آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور اسی طرح ان اوقات میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اجابت کا وقت ہے، اگر ساحر اٹھ کے آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے، جادوگر اٹھ کے وہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے صبح کا وقت کا انتخاب کر سکتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو نارمل کرنے کے لیے آپ صبح کے وقت کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پر ایک اعتراض جو ہے نا وہ یہ کیا جاتا ہے، یا اعتراض کہہ لیں یا اپنا ایک یعنی وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی میرے پاس اس وقت اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، میں یہ اس وقت کام نہیں کر سکتا، میں کوشش بہت کرتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
اگر آپ نے کسی چیز کی کوشش نہیں کرنی تو آپ کو وہ چیز میسر نہیں ہوگی. کوشش آپ اپنی جاری رکھیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر اور بھلائی کے جو ہے نا وہ دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیں. اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ باذن اللہ. پھر ملاقات ہوتی ہے دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.